میری شادی والے دن میرا 12 سالہ دیور بہت خوش تھا۔ میں نے ہمیشہ اسے اپنے چھوٹا بھائی سمجھا تھا اور وہ بھی مجھے بابی ماں کہہ کر پکارتا تھا۔ شوہر کی وفات ہونے کے بعد کچھ دن بعد مجھے اکیلے سونے میں ڈر لگتا تھا تو اپنے دیور کے ساتھ بیڈ پر سلانے لگی۔ سردیوں کی راتیں تھیں اور ایک بستر میں دیور کے ساتھ سونا بہت عجیب سا لگتا تھا۔ دیور مجھے کافی چھوٹا تھا، وہ 12 سال کی عمر میں میرے 8 سالہ کا جوان لگتا تھا۔ شوہر کی وفات ہونے کے بعد میں نے مشکل سے ہی گزارا کیا تھا، لیکن کب تک میں اس طرح گزارا کرتی۔ لیکن اس رات سوچا کہ دیکھوں تو صبح کے دیور کا ردعمل کیا ہوتا ہے۔ آدھی رات ہوئی تو دیور کو ہلا کر دیکھا تو گہری نیند میں تھا، لیکن ہاتھ لگاتے ہی میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ میرے دیور کا 7 انچ 2 دن پہلے ہی میرے شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ میرے گھر میں میرے ساس اور سسر نند بھی نہیں تھے۔ میرے شوہر کا اس دنیا میں اپنے چھوٹے بھائی کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ زہد کی عمر صرف 12 سال تھی، وہ مجھے سے چھوٹا تھا۔ زندگی میں نے کبھی ایسے چھوٹے بھائی سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا تھا، اور میرا دیور 12 سال کا تھا۔ میں نے اسے ہمیشہ ہی بچے کی طرح سمجھا تھا۔ جب میری شادی ہوئی تھی تو وہ میری شادی والے دن بہت خوش تھا، کہتا تھا کہ مجھے نئی ماں مل گئی ہے۔ لیکن میری اماں مجھے یہ سمجھاتی رہتی تھی، بیٹا تمہارا دیور تمہارا محرم نہیں ہے، اس سے فیصلے پر رہنا، تھوڑے عرصے کے بعد وہ بڑا ہو جائے گا، پھر اس کا اور تم پر پردہ لازم ہوگا، اس لیے تم ابھی سے اسے عادت ڈالو کہ وہ تمہارے کمرے میں بلا روک ٹوک نہ آیا کرے۔ میں نے بہت بار دیکھا کہ تمہارا دیور بلا وجہ منہ اٹھائے تمہارے کمرے میں آ جاتا ہے۔ بیٹی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تم ایک شادی شدہ لڑکی ہو، تمہیں اپنے شوہر کی پرواہ کرنی ہے اور اپنی حدود میں رہنا ہے۔ اپنی حدود میں امی باتیں سنتی تو مجھے ایسا لگتا کہ وہ زہر کے بارے میں بہت برا سوچتی ہیں، اس لیے میں ان باتوں پر خفا ہوتی تھی۔ لیکن آج جب بے سہارا ہوئی تھی، میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا تھا، تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھے اپنے 12 سالہ بھائی کے سہارے پر چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو جائے گئے۔ میری زندگی مشکل میں پڑ گئی تھی، رو رو کر میرا برا حال تھا۔ رات کے 12 بج گئے تھے، میرا دیور زید ابھی تک گھر نہیں آیا تھا، شاید وہ اپنے بھائی کے رشتہ داروں کے ساتھ مصروف تھا۔ میرا دل مطمئن اسی حوالے سے تھا کہ چلو وہ گھر نہیں آتا تو زیادہ اچھی بات ہے، کیونکہ اگر وہ گھر آ گیا تو مجھے غیر محفوظ سا محسوس ہوگا۔ مجھے رو رو کر رہ کر اماں کی باتیں یاد آ رہی تھیں، لیکن اس لمحے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے سوچا کہ پتہ نہیں کون ہوگا، مگر باہر سے زہد کی آواز آئی، بھابی دروازہ کھولے، میں ہوں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تھا۔ آج تو مجھے گھر جنگل جیسا معلوم ہو رہا تھا اور زہد مجھے چھوٹا سا بھیڑیا لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں اس کے بارے میں اتنا منفی سوچنے لگ گئی تھی۔ بھابی آپ نے کھانا کھایا؟ اس نے مجھے سے معصومیت سے پوچھا تھا۔ نظریں جھکی ہوئی تھیں اور ساتھ ہی ہاتھ میں ایک تھیلی رکھی ہوئی تھی۔ تھیلی میں چاول تھے، چاول تیل والے لگتے تھے۔ اس نے ایک پلیٹ میں چاول ڈالے اور میرے سامنے لا کر رکھ دیے۔ بھابی مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، میں آپ کے لیے باہر سے لے کر آیا ہوں، آپ کھا لیں ورنہ یوں ہی بھوکی مر جائیں گی۔ میں اپنے بھائی کے بعد اپنی ماں کو نہیں کھونا چاہتا۔ زہد کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، اور کہنے کو تو وہ مجھے ماں ہی کہہ رہا تھا، مگر پھر بھی اماں کی باتیں میرے ذہن سے نکل نہیں رہی تھی۔ بھابی آپ فکر نہ کرنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کا سہارا بنوں گا، آپ اس گھر میں مت جائیں۔ وہ بڑا جذباتی باتیں کر رہا تھا، مگر میرے ذہن میں بہت سارے اندیشے مٹک رہے تھے۔ پھر اس نے ایک عجیب بات بولی، بھابی آپ اس کمرے میں سو جائیں، دوسرا کمرہ تو چھت کے قریب ہے، مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ آپ کو چھت والے کمرے کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اور اب تو سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے، تو کوئی بری نیت سے ہمارے گھر آ سکتا ہے۔ میں حیران تھی کہ زہد اتنی چھوٹی عمر میں ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے، کیا اسے کسی نے کچھ کہا ہے؟ مگر فی الحال جو بات اس نے کی تھی مجھے ٹھیک ہی لگی۔ میں اس کمرے میں چلی گئی۔ زید کا کمرہ دوسری طرف تھا، جبکہ میں اور میرا شوہر چھت کے قریب والے کمرے میں رہتے تھے۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، آج پہلی بار میں اپنے کمرے کے علاوہ کہیں آئی تھی، مگر جو کچھ میں نے اپنے دیور کے کمرے میں دیکھا، میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔
تو کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی میری نظر ایک ایسی چیز پر پڑی تھی جس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ ویسے تو بظاہر وہ 12 سال کا بچہ ہی لگتا تھا، مگر اماں والی بات صحیح تھی کہ جو کچھ وہ فی الحال کر رہا تھا وہ ایک بڑے اور ایک سمجھدار آدمی ہی کر سکتا ہے۔ زہد کے کمرے میں اپنا زیور دیکھ کر میرا دل ہول اٹھا تھا۔ میں نے تو اسے کئی جگہ سے کئی تالوں میں چھپا کر رکھا تھا۔ یہ سب کچھ زید کے کیسے ہاتھ لگ گیا؟ بڑی بات عجیب تھی۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ میں صبح ہوتے ہی اس سے اس بات کا سوال کروں گی، مگر اس وقت مجھے سخت نیند آ رہی تھی۔ میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا کر اچھی طرح لاک کر لیا اور پھر سونے کی تیاری کرنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بہت نیند نہیں آ رہی تھی، حالانکہ وہ 2 دن سے مجھے زیادہ نیند نہیں آئی تھی، پر آج مجھے لگ رہا تھا جیسے زید کے لائے ہوئے چاولوں کھا کر میری آنکھوں میں اونگی طاری ہو گئی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ کہیں چاولوں کھانے سے مجھے نیند تو نہیں آ رہی، مگر اتنا تو مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ آج مجھے نیند اتنی کیسی آ گئی، حالانکہ 2 دن سے مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی۔ لیکن آج چاول کھانے کے بعد میری ایسی آنکھیں بند ہوئی جیسے کسی کو شراب پلا دی گئی ہو۔ میں حیران ہو رہی تھی، ایسا ہونا تو نہیں چاہیے۔ دل بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ کہیں زید کے لائے ہوئے چاول کو کھا کر میں بے ہوش تو نہیں ہو گئی، لیکن آخر زید ایسا کیوں کرتا؟ میں نے دل میں سوچا۔ آنکھیں ملتی ہوئی باہر آئی تو سامنے زید کچن میں چائے بنا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ بھابھی آپ سو گئی تھیں، آپ کو بہت اچھی نیند آئی نا؟ اس نے میری طرف پکارتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ میں نے اسے ہلکے لہجے میں یہی کہا، ہاں آج مجھے بہت زیادہ نیند آئی تھی۔ تو کیوں نہ آتی بھابھی، میں نے آپ کے چاولوں میں سونے والی گولیاں ملائی تھیں۔ میں نے اپنے دوست کو بتایا تھا کہ میری بھابھی کو نیند نہیں آتی۔ اس نے کہا کہ تم ان کے کھانے میں نیند کی گولیاں ملا دیا کرو، اس سے وہ آرام سے سو جائیں گی۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ زید اتنا گھٹیا حرکت کیسے کر سکتا ہے۔ زید تم ایسے سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ تم اپنی بھابھی کو بے ہوش کرنا چاہتے تھے؟ نہیں نہیں بھابھی، میں تو آپ کی اچھی نیند دینا چاہتا تھا۔ دیکھیں آپ اچھی طرح ہنسی تر و تازہ لگ رہی ہیں، یہ لے چائے پیئیں۔ اس نے چائے میرے سامنے رکھی تو میں شک میں پڑ گئی، تم نے اس میں کچھ ملایا تو نہیں؟ اللہ کی قسم نہیں بھابھی، وہ تو آپ کی نیند کے لیے، آپ کے سکون کے لیے گولیاں ملائی تھیں۔ تو یہ چائے اب میں آپ کے سامنے پی لیتا ہوں، بلکہ ہم آدھی آدھی پی لیتے ہیں۔ اس نے اس پیالی سے ایک گھونٹ بھرتے ہوئے مجھے دیکھا تو مجھے یقین کر بیٹھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بارے میں شک کر بیٹھی تھی۔ میں زہر کا چہرہ دیکھتی تو اس کی معصومیت پر مجھے یقین آ جاتا تھا، کیونکہ واقعی میں اس کا چہرہ پر بہت زیادہ معصومیت اور شرافت تھی۔ میں نے آج اسے کچھ نہیں کہا تھا، جاننا چاہتی تھی کہ وہ آگے خود سے کیا کہے گا، کیونکہ جو کچھ میں اس کے کمرے میں دیکھ آئی تھی تو اس کو تو کوئی معافی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود ہی منہ کھولا لیا، بھابھی میں آپ کا زیور بیچنا چاہتا ہوں۔ میرا ایک بہت ہی جاننے والا مخلص اور ایماندار انکل ہے، وہ ہمارا زیور بیچ کر ہمیں بہت سارے پیسے دے گا اور ہم ان پیسوں سے گھر خرید لیں گے۔ اس کے کرائے میں گھر میں ہم کب تک رہیں گے؟ مالک مکان تو پرسوں کرایہ لینے آ جائے گا، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ زید کی باتیں سن کر میں حیران ہو گئی تھی، ابھی تک ایسا تو میں نے نہیں سوچا تھا۔ ہائے، پھر وہ یہ کیسے سوچ سکتا ہے؟ بات بڑی عجیب تھی۔ میں نے کہا زید تمہیں یہ خیال کیسے آیا کہ ہم نیا گھر بنائیں؟ بھابھی میں نے آگے شادی بھی کرنی ہے، ہم نے ساری زندگی ایک ساتھ رہنا ہے، نیا گھر ہونا چاہیے ہمارے پاس، ورنہ کرائے گھروں میں تو انسان صرف اور صرف ذلیل و رسوا ہی ہوتا ہے۔ زید کی باتیں ٹھیک تھیں، اس لیے میں نے اسے زیور والے معاملے پر کچھ نہیں کہا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ وہ زیور بیچ کر ہمارے پاس اگر پیسے نہ آئیں تو کیا ہوگا۔ میں ایک بیوہ عورت تھی، میرا دیور 12 سال کا تھا، تو ایسے میں کوئی بھی آرام سے بآسانی دھوکہ دے سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس بارے میں کسی سے مشورہ کر لوں یا اپنے میکے والوں سے کہتی ہوں، وہ میری مدد ضرور کریں گے۔ زید تو بچہ چھوٹا ہے،
جس کی بات اس پر مجھے غصہ تھا اس نے میرے کمرے سے آخر اتنے تالے توڑ کر زیور کیسے نکالا، جبکہ تالے ٹوٹے ہوئے بھی نہیں تھے، جبکہ اس کو زیور کے بارے میں نے زید کو بتایا بھی نہیں تھا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہاں پلے لسٹ پہ آپ جا کے نیکسٹ ایپیسوڈ اس کا دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔